السلام علیکم، میرا نام ہے اسفر فریدی اور آپ کا استقبال ہے اسفر لین پر۔ آج ہم بات کریں گے اپنی ترقی، یعنی ہماری جو ترقی ہے، معاشرتی ترقی ہے، اقتصادی ترقی ہے اور جو اخلاقی صورتحال ہے، یعنی آج کا عنوان ہے ہماری ترقی اور اخلاقی افلاس۔ میرے ایک محترم دوست ہیں، پیشہ سے صحافی ہیں، ان کا نام بھی ہے۔ عام طور پر اچھا لکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بہت اچھا لکھتے ہیں۔ ان کی وہ تحریریں زیادہ اچھی ہوتی ہیں جو درد میں ڈوبی ہوتی ہیں۔ پہلے لگتا تھا وہ خود ہی دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور خود ہی لکھتے بھی ہیں، لیکن گزشتہ دنوں انہوں نے اپنے آبائی گاؤں کا قصہ سنایا تو محسوس ہوا کہ جناب جو کچھ لکھتے ہیں اس میں صرف ان کا ہی حصہ نہیں ہوتا ہے، ان کی بیگم بھی ان کی بہت سی تحریروں کی شریک ہوتی ہیں، خاص طور سے ایسی تحریریں جو سماج اور اس کے تانے بانے سے جڑی ہوتی ہیں۔ بیگم بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، لیکن نظر رکھتی ہیں، دل رکھتی ہیں اور دماغ تو بہت رکھتی ہیں۔ ان کی نظر تیز ہے مگر دل کمزور۔ اگر ذہن بالغ نہیں ہوتا تو کب کی ڈھیر ہو چکی ہوتی۔ وہ اکثر سماج کو فریب دینے والے سفید پوشوں سے ناراض رہتی ہیں، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ بولنے والے مکاروں کو دیکھ کر بس مسکرا دیتی ہیں، کبھی کبھی غصہ بھی کر لیتی ہیں۔ گزشتہ دنوں ہمارے دوست اپنے آبائی گاؤں گئے تو ساتھ میں ان کی بیگم بھی تھی۔ محترمہ کی ملاقات وہاں ایک ایسی ضعیفہ سے ہوئی جس کو دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، رنگ بدل گیا تھا۔ ایک قد آور عورت اب ایک منحنی خاتون نظر آ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر کسی کا گمان بھی ادھر نہیں جا سکتا تھا کہ یہی وہ 6 فٹ کی پہلوان سی عورت ہے جو کبھی 2 من بوجھ بے دھڑک اٹھا لیا کرتی تھی۔ اس کی موجودہ حالت صرف بڑھتی عمر کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کا سبب اس کی غریبی، پیٹ کی آگ اور اس سے بھی زیادہ سماج کا اخلاقی افلاس تھا۔ جب وہ جوان تھیں، آس پاس کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی تھیں اور اسی سے اس کے پورے گھر کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ ایسی خاتون وہ تنہا نہیں تھیں، اور خاتون کیا، گاؤں گھر میں بہت سے مرد بھی ایسے ہوتے تھے جن کا گزر بسر غریبی کے باوجود گاؤں ہی میں ہو جاتا تھا۔ تب گاؤں میں اتنی خوشحالی بھی نہیں ہوتی تھی، کھیت کھلیانوں سے اناج کی اتنی بوریاں نہیں آتی تھیں جتنی بار اب اناج سے لدے ٹریکٹر آتے ہیں۔ اس کے باوجود لوگ آپس میں مل بانٹ کر کھا پی لیتے تھے۔ کوئی امیر ہوتا تھا تو بہت سے غریبوں کا پالن پوشن ہو جاتا تھا، کوئی غریب ہوتا تھا تو بھی اس کی زندگی اسی طرح سے کٹ جاتی تھی جیسی گاؤں کے عام لوگوں کی کٹتی تھی۔ اب گاؤں میں خوشحالی ہے، شہروں کی طرح دیہاتوں میں بھی پیسوں کی ریل پیل ہے۔ اس کے باوجود کسی وجہ سے اب تک غریبی کی مار جھیل رہے 2-4 گھروں کی ذمہ داری پورا گاؤں بھی مل کر نہیں اٹھا پاتا۔ پہلے گھروں پر دالان ہوتا تھا، وہاں دوسرے بھی آ کر بیٹھتے تھے، ان میں کمزور اور توانا سبھی ہوتے تھے۔ اب نہ دالان ہے اور نہ وہاں لوگ آتے ہیں۔ دیہاتوں میں بھی گھروں کو پکی دیواروں میں قید کر دیا گیا۔ دالانوں کے غائب ہونے سے جہاں اس کی دیکھ بھال کرنے والے موجی چاچا اور دھانا کاکا غائب ہو گئے ہیں، وہیں دیواروں میں قید گھروں میں آنگن بھی نہیں رہا تو میمون پھوپھو اور اسلمنی بوا بھی نظر نہیں آتی۔ ایک گھر سے باہر گھر کو سنبھالنے والے تھے تو دوسری اپنے مہربانوں کے گھر آنگن کو اپنی دنیا بنائے رکھتی تھیں۔ موجی چاچا اور دھانا کاکا یا پھر میمون پھوپھو اور اسلمنی سے گھر کا کوئی فرد اونچی آواز میں بات کرتا تو اس کو ترکی بترکی جواب ملتا۔ گھر کے کسی چھوٹے کی مجال نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ بھول سے بھی بے ادبی کریں۔
کہنے کو تو وہ نوکر یا نوکرانی ہوتے تھے، لیکن گھروں پر اصل حکمرانی ان کی ہی چلتی تھی۔ ان کی حکمرانی میں انانیت یا فریب نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنا حق سمجھ کر ایسا کرتے تھے۔ جن گھروں سے ان کا واسطہ رہتا اس کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لیے رہتے، کسی سے بھی لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار رہتے۔ گاؤں دیہاتوں میں ایسے موجی چاچا اور مغل چاچا بہت ہوتے تھے، اب نہیں ہیں۔ وہ نہیں ہیں تو لوگ بس اپنے اپنے گھروں کی چائے پیتے ہیں۔ پہلے جو جھمگٹ کسی دروازے پر لگتا تھا اس کا تھوڑا بہت شائبہ گاؤں میں اب کبھی کبھی چائے کی چھوٹی موٹی دکانوں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے، لیکن اس میں بھی فرق ہے۔ چائے کی دکان پر لوگ صبح شام چائے پینے آتے ہیں اور بس تھوڑا وقت ملا تو دیس دنیا کے بارے میں تھوڑا بہت گپ کر لیا، کچھ باتیں گاؤں کی سیاست کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن آپس کے مشورے نہیں ہوتے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد نہیں بانٹے جاتے۔ یہ باتیں دروازوں پر ہی ہوا کرتی تھیں۔ وہاں تو چائے پیتے پیتے بیٹے بیٹیوں کے رشتے بھی طے ہو جاتے تھے۔ اب تو رشتوں کی تلاش کے دوران ہی نہ جانے لڑکے والے کتنے گھر جا کر مرغ مسلم توڑ کر چلے آتے ہیں۔ گاؤں کو آدھا ادھورا شہر بنانے کا عمل خطرناک ہے۔ گاؤں کو زبردستی شہر بنانے کی کوشش کے سبب ہی خط افلاس سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد کم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ خاص طور سے مسلم آبادی والے گاؤں اور محلوں کا تو اور بھی برا حال ہے۔ اس کا اندازہ ہر سال رمضان میں تقسیم کیے جانے والے سحری افطار کٹ کی بڑھتی تعداد سے لگایا جا سکتا ہے۔ پہلے سال در سال غریبی اور غریب کم ہوتے تھے، اب اس میں لگاتار اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلے غریبوں کی مدد کرنے والے چپکے اپنا فریضہ انجام دیتے تھے، اب باضابطہ فوٹو سیشن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سحری افطار کٹ لینے کے لیے لوگوں کو صرف قطار میں کھڑا نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں کٹ کے ساتھ بھی قطار میں کھڑا رکھا جاتا ہے تاکہ تصویر کے ساتھ ان کی عزت بھی اتار لی جائے۔ بڑے بزرگ سماج کے کمزور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے الگ طریقہ اپناتے تھے، انہیں دعوت دیتے تھے اور اپنے ساتھ بیٹھا کر کھلاتے پلاتے تھے۔ دعوتوں میں اس بات کا خصوصی خیال رکھا جاتا تھا کہ کہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، اس لیے صرف غریبوں ہی کو افطار کی دعوت پر نہیں بلایا جاتا تھا، بلکہ اس دسترخوان پر خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی ہوتے تھے۔ رمضان یا دوسرے موقعوں سے گھر سے باہر کے ایک دو لوگوں کو بلا کر ساتھ کھانا کھانے میں پہلے جب غریبی زیادہ تھی تب بھی لوگ پریشان نہیں ہوتے تھے، اب تو خیر سے زیادہ تر گھر بھرا پورا رہتا ہے۔ ترقی کرنے اور آگے بڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن خود کی اور سماج کی بھلائی کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ ہم جو کچھ پا رہے ہیں یا پانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی کیا قیمت ادا کر رہے ہیں۔ سودا فائدے کا ہے یا گھاٹے کا، اس کو دیکھنا چاہیے۔ خاص طور سے یہ تو بہرحال دیکھنا چاہیے کہ اپنے گھروں کو 21ویں صدی میں موجود بیشتر وسائل سے بھر لینے کے باوجود کیا ہم اپنے علاوہ کسی اور کے بھی کچھ کام آتے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں سے آج بھی کسی پھوپھی یا خالہ کا گھر چلتا ہے، یا پھر اپنی دولت سے اپنا ہی دوزخ بھرنے میں لگے رہتے ہیں؟ آپ نے توجہ سے سنا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔